اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی 29ویں نشست ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع میمون انجمن ہائی اسکول حیدرآباد ہی رہے گا۔ پچھلی نشست میں اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کر چکے ہیں اور اسی کا تسلسل ہے آج۔ انشاءاللہ آج ہم اس کو دوسرے حصے میں ختم کر دیں گے۔ میمون انجمن ہائی اسکول کے سلسلے میں ہمارے ہیڈ ماسٹر شیخ احمد صاحب کا کردار بتا چکا ہوں کہ ان کے رعب، ان کی صلاحیتیں، ان کا ہر معاملے میں دیکھ بھال کرنا، یہ سارا اس قدر میمون انجمن ہائی اسکول پر مثبت اثرات چھوڑ گیا تھا کہ اس کے بعد کے لوگ پھر اسے سنبھال نہیں سکے۔ میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ احمد صاحب مرحوم تمام تر رعب اور بہت زیادہ اپنے سمجھ لیے کہ لوگوں پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے باوجود وہ اس قابل تھے کہ ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ مجھے ان کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رہے گی اور وہ میرے لیے ہمیشہ ساری زندگی صدمے کا باعث بنے گی۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 1956 یا 57 کا زمانہ تھا کہ چھٹیوں میں بہت زیادہ ہمیں ہوم ورک ملا، گھر پر کرنے کے لیے اسکول کا کام ملا، اور اس زمانے میں 1.5 ماہ کی موسم گرما کی تعطیلات ہوتی تھیں اور اتنا کام دیا جاتا تھا کہ 1.5 ماہ میں بمشکل ہم اس کو مکمل کرتے تھے، اس لیے کہ ہر مضمون کے استاد کام دیتے تھے کہ اتنے عرصے میں یہ کام کر کے لانا۔ وہ کام ہم نے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اس سال بھی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس سال میں کام مکمل نہ کر سکا ایک مضمون کا۔ تو میری اچھی تعلیمی جو کچھ کارکردگی تھی اسکول میں، اس کی وجہ سے پہلے دن جب اسکول کھلا ہے چھٹیوں کے بعد، تو مجھے اور میری وجہ سے بعض دوسرے طالب علموں کو معاف کیا گیا اور 2 دن کا وقفہ دیا گیا کہ اچھا 2 دن کے بعد آپ کر کے لے آنا۔ اب ہم گھر پر آ کر 2 دن بھی میں نے بہت کوشش کی لیکن کام مکمل نہیں ہو سکا۔ تیسرے دن میں جب اسکول جانے لگا تو پتہ نہیں کیا دل میں آئی، میں نے اللہ سے پورے راستے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے آج کا دن اور مل جائے، آج کسی طرح اسکول میں چھٹی ہو جائے تو میں ایک دن میں اس کو پورا کر لوں گا۔ پورے راستے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا۔ اسکول جب پہنچا ہوں میں تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسکول لگنے کے آثار نہیں بلکہ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، طالب علم، اساتذہ اور دوسرے لوگ بھی۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے مرحوم، ہمارے بہت زیادہ محبوب ہیڈ ماسٹر شیخ احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس روز کے بعد 3 دن تک اسکول بند رہا۔ میں اپنی اس دعا کے بارے میں آج تک شرمندہ ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں بھائی غیر مشروط دعا نہ مانگا کریں اللہ سے، اس لیے کہ قبولیت کی کوئی گھڑی ہو سکتی ہے۔ یقین مانیے کہ میں اس دن اگر میری پٹائی ہو جاتی کام نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ گوارا تھی، لیکن ان کے انتقال کا صدمہ میرے لیے زندگی بھر ساتھ رہے گا۔ تو ایسی دعا نہ مانگیں کبھی بھی کہ جو کسی طرح بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے صدمے کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ احمد صاحب کا جو زمانہ تھا، اس کے بعد بھی ہیڈ ماسٹر صاحبان آئے، لیکن ان کے زمانے میں اسکول کے اندر جو ہم نصابی سرگرمیاں تھیں وہ بڑی بے مثال تھی۔ میمون انجمن ہائی اسکول سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول کا، جہاں ایک بار پورے ملک سے آنے والے طلباء کا مباحثہ ہوا تھا، ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ اس ڈیبیٹ میں اپنے اسکول سے مجھے بھی شریک کیا گیا۔ تو ہمارے بہت اچھے استاد تھے رومی صاحب، انہوں نے سمجھا کہ یہ تو لڑکا سمجھدار ہے، قابل ہے، یہ تقریر خود ہی کر لے گا وہاں جا کر، تیاری کر گھر پہ کر کے۔ میں جب وہاں پہنچا ہوں تو آپ یقین کریں کہ وہ حال جو تھا اس اسکول کا، کم و بیش 50,000 افراد تھے اس کے اندر اور پورے ملک سے طالب علم اور اساتذہ آئے ہوئے تھے۔ میں تو اس حال میں اتنا رش دیکھ کر ہی میرے حواس اڑ گئے، ہوش حواس ختم ہو گئے۔ میں خیر جب میری باری آئی تقریر کرنے کی تو تقریر کرنے میں چونکہ زندگی میں پہلی بار میں رٹ کر گیا تھا تو 2-4 جملے میں نے کہے اور اس کے بعد میں بھول گیا آگے سب کچھ۔ تو میرے حالت میری ویسے ہی خراب تھی، تو میں پھر شرمندہ ہو کر اور بہت ہوٹنگ ہوئی، اس میں آ کر میں بیٹھ گیا اپنی نشست پر۔
اس کے بعد کا جو واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بڑا اجتماع جس میں ناکام رہا، اس اجتماع کی ناکامی نے مجھے آئندہ زندگی میں بڑا فائدہ پہنچایا، اور میں بعد میں بڑے حوصلے کے ساتھ تقریریں کرتا رہا، اور بڑے سیاسی جلسے، مذہبی جلسے، ان میں مجھے بلایا جاتا تھا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، میں تقریریں بڑے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کرتا تھا۔ تو ایک اجتماع کی ناکامی نے مجھے اتنا سبق دیا۔ اب بتانے چاہ رہا ہوں کہ میمن انجمن ہائی اسکول میں بھی ہم اسی طرح کے ملک گیر مباحثے کراتے تھے۔ ایک مباحثہ اس وقت ہوا جب ہم میٹرک میں تھے، اور میں اسکول میں نائب صدر تھا، ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے صدر ہمارے طلباء کے انجمن کے، میں نائب صدر تھا، اور جنرل سیکریٹری ہمارے دوست بدرالدین شاکر تھے۔ ملک گیر اجتماع تھا وہ، اور ہم نے کرایا تھا مباحثہ۔ میں تو خیر شریک نہیں ہوا تھا اس میں تقریر میں، لیکن لوگوں نے، طلباء اور طالبات نے تقریریں کی۔ پھر اس کے بعد اس کی تصویر جنگ اخبار میں اور ملت گجراتی میں شائع ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار 1958 میں تصویر میری شائع ہوئی تھی اخبار میں، لوگوں کو انعام دیتے ہوئے۔ ہمارے جو میمن ہائی اسکول کے صدر تھے وہ موجود تھے، اور ہم لوگ موجود تھے، تو ہم انعام دے رہے ہیں وہ تصویر۔ اس زمانے میں تصویریں عام طور سے بلاگ بنا کر چھاپی جاتی تھی، یہ آف سیٹ کا اور اس کا زمانہ نہیں تھا۔ آج کل تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے ساری یہ ہماری جتنی اخباری صنعت ہے، لیکن اس زمانے میں بڑی مشکل سے کسی کی تصویریں چھپا کرتی تھی۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ احمد صاحب کی حوصلہ افزائی سے اور ہمارے اساتذہ کرام کی سرپرستی کی وجہ سے پورے اسکول میں ہم نے جو سرگرمیاں جاری رکھی تھی، ان میں سے چند کا میں احوال بتا رہا ہوں۔ پیار علی نورانی نے امریکہ سے مجھے جس طرح سفارش کی تھی یا مطالبہ کیا تھا، وہ یہی تھا کہ میمن انجمن ہائی اسکول نے اپنی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے اس قدر مقبولیت حاصل کی تھی، اور اس کے تعلیم یافتہ طلباء ملک بھر میں ہی نہیں پوری دنیا میں آج پھیلے ہوئے ہیں۔ اور صرف تعلیم نہیں تھی، چونکہ وہاں تربیت بھی تھی، تو ہر جگہ دنیا میں اعتماد کے ساتھ میمن انجمن ہائی اسکول کے طلباء جاتے رہے اور اپنی کارکردگی، بہتر اور اچھی کارکردگی کا اظہار کرتے رہے۔ میں ایک دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں میمن انجمن ہائی اسکول کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے وہاں ایک رسالہ جاری کیا، ماہنامہ نقیب کے نام سے۔ تمام طالب علموں سے ہم تحریریں لیتے تھے، اور ہمارے ایک ساتھی تھے وہ اس کو ہاتھ سے پورا لکھتے تھے رسالے کو، پھر وہ رسالہ ہر کلاس میں گھمایا جاتا تھا، پڑھنے کے بعد پھر وہ ریکارڈ میں جمع کرا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم وال پیپر کا بھی انتظام کرتے تھے، دیوار پر اخبار ہوتا تھا، اس میں خبریں، نظمیں، جو کچھ تحریری صلاحیتیں تھیں طالب علموں کی، وہ ہم اجاگر کرتے تھے اس کے ذریعے۔ تو میرے اندر جو سمجھ لیجیے صحافت کے جو جراثیم پیدا ہوئے، میرا خیال ہے میمن انجمن ہائی اسکول کی اسی تربیت کی وجہ سے ہوئے کہ میں بعد میں استاد بھی بنا اور صحافی بھی رہا۔ تو یہ تو رہا ایک رسالے کا احوال۔ اس کے بعد ہم نے ایک بڑا دلچسپ وہاں پروگرام شروع کیا تھا، وہ تھا ریڈیو اسکول۔ اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے ریڈیو اسکول کا پروگرام ہوتا تھا، تو ہم نے سوچا اپنے بچوں کو، اپنے اسکول کے طالب علموں کو کیوں نہ ہم راغب کریں اس طرف کہ وہ لکھیں، بولیں۔ تو ہم ہیڈ ماسٹر شیخ احمد صاحب کے کمرے میں مائک کے ذریعے مختلف پروگرام کرتے تھے، اور اسکول میں کئی جگہ لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جمعرات کا دن جو ہے وہ آدھا دن ہوتا تھا، تو آدھے دن کی چھٹی کے بعد طلباء پابند تھے، اساتذہ کلاسوں میں موجود ہوتے تھے، ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے سے ریڈیو اسکول کا پروگرام کرتے تھے، جو سب لوگ سنتے تھے بہت دلچسپی اور توجہ کے ساتھ۔ تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اظہار کا ایک بہت اچھا ذریعہ تھا، اور اس سے بڑی تربیت ملی طلباء کو، اور اس سے انہوں نے آگے جا کر فائدہ اٹھایا۔ ایک اور بات جو میں اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک آٹومیٹک اسٹور شروع کیا۔ یہ بڑا منفرد آئیڈیا تھا یا خیال تھا کہ ہم 2-3 طالب علموں نے پیسے جمع کر کے کچھ سامان خریدا، بسکٹ اور جو بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ پینسل، پین، اس طرح کی چیزیں، اور ایک جگہ رکھ کر ہاف ٹائم کے وقت، ریسیس کے وقت طلباء سے کہتے تھے کہ آپ اپنی مرضی کی چیز اٹھا لیں، برابر میں غلہ رکھا ہوا ہے، قیمت دیکھیے اور اس میں پیسے ڈال دیجیے۔ اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ایمانداری کا تصور پیدا کرے طالب علموں میں، کہ وہ بہت دیانتداری کے ساتھ
پیسے جتنے لکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر گلے میں ڈالیں، چیز اٹھا کر لے جائیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ باہر کی گلی سڑی چیزیں کھانے کے بجائے طلباء اسکول کے اندر صحت مند اور اچھی چیزیں کھائیں، تو اس کا بھی بڑا اچھا امپیکٹ ہوا۔ لیکن شیخ احمد صاحب کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ منقطع کرنا پڑا، اس لیے کہ بعد کے ہیڈ ماسٹر صاحبان میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہ جو معاملات تھے میمن جمیل ہائی اسکول کے، اس نے بہت زیادہ حیدرآباد کی نہیں، ملک کی بھی اور بیرون ملک بھی خدمات انجام دی۔ بڑے وہاں سے ڈاکٹرز نکلے، بڑے اچھے شاعر نکلے، مجھ جیسا ایک ادنا سا صحافی بھی وہاں سے نکلا۔ ہمارے بدرالدین شاکر صاحب مشہور ہیں شاکر بدایونی کے نام سے، اتنے اچھے شعر اسکول کے زمانے سے کرتے تھے۔ آج وہ نہ صرف شاعری کر رہے ہیں بلکہ مذہبی ایک موضوع پر بڑا تحقیقی کام کر رہے ہیں، جس کے شائع ہونے کے فی الحال آثار نہیں، اس لیے کہ وہ ذرا حساس موضوع ہے۔ یہ یہاں تک پہنچ کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ گوشۂ کمال کو اگر اپنے لیے دلچسپ، مفید پائیں اور لوگوں کو پہنچانے کا اس کو سمجھیں کہ فائدہ ہوگا، تو آپ برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔